سنائے جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ آئے آقا تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، آج کی پیاری محفل ماہانہ 11ویں شریف سلسلے کے اندر انعقاد کری ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی ساری حاضری قبول فرمائے۔ مناسب وقت کے اندر ہر سال مہینے جس طرح کریدا ہے، مناسب وقت کے اندر اپنی گزارشات پیش خدمت کرا گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، فرمایا پیارے محبوب میں نے اس شہر کی قسم فسر نیچے لکھا ہے کہ اس کو مراد ہے مکہ شہر، فرمایا میں نے اس شہر کی قسم جس شہر کے اندر سونیا پوری بنائی۔ سبحان اللہ۔ آج کی محفل حرمین شریفین کی فضیلت عظمت عرض کرنے کے واسطے ہے۔ سارے اندر بھی مختلف نظریات لوگوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ نے جڑے کہتے صرف مکہ مدینہ کوئی نہیں، اور سارے تے اعتراض کیا جاتا ہے کہ تسی مکہ شریف کا نام ہی لیتے مدینہ مدینہ کرتے ہیں، یہ میں سے کرنا ہے۔ اسی نہ کلے مکہ شریف کو منتے ہیں، نہ کلے مدینہ شریف کو منتے ہیں، اسی حرمین شریفین اسی کا فرق نہیں کیتا۔ اسی کے کہتے ہیں حرمین شریفین، جدو حرمین شریفین کما کے یہ وچ حرم مکہ بھی آ گیا، یہ وچ حرم مدینہ بھی آ گیا۔ مکہ کی شان صاحب نے تے مدینہ شریف کی شان بھی کاٹ دی۔ مکہ وہ شہر ہے جنہوں آباد کرنے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ مکہ شریف کے اندر بڑیاں برکتاں نے، دیکھو نا اللہ نے قسم بیان کر دی، فرمایا سونے میں اس شہر کی قسم ہے۔ اس واسطے قسم بیان نہیں کی تھی کہ خانہ کعبہ ہے، اس واسطے قسم بیان نہیں کی کہ حجر اسود ہے، اس واسطے قسم بیان نہیں کی کہ زمزم شریف ہے، نہیں، مقام ابراہیم ہے، نہیں، اس واسطے بھی نہیں۔ قسم کیوں بیان کی تھی؟ لا تقسموا بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، سونیا میں اس شہر کی قسم ہے، اس حال میں کہ تو بستا ہے جتنے اللہ کا محبوب رہے اور شہر اللہ نے پیارا ہے۔ اللہ قسم بیان کی تھی مکہ شریف تھی، میرے دوستہ غور کرنا، مکہ شریف اتنا برکت والا شہر ہے، اتنی عظمت والا شہر ہے، یہ اندر بیت اللہ شریف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے امتی اس نے توجہ دے، یہ وچ کعبہ اللہ ثانی بیت اللہ شریف کعبہ اللہ مسجد حرام ہے، قربان جاواں مسجد اقصی مسجد اقصی بیت المقدس اور مسجد حرام بیت اللہ شریف، ان دونوں کو بنانے والے اللہ دے پیارے نبی آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی سب تو پہلے جو تعمیر کی کسی کو آدم علیہ السلام نے کی تھی، یا ایک اختلاف ہے کہ آپ نے کسی بیٹے نے تعمیر کی تھی، سلیمان علیہ السلام نے تو بعد میں تعمیر نو کی تھی، مسجد پہلے تعمیر کی تھی، اور دوسری مسجد بیت اللہ مسجد حرام، اس مسجد میں تعمیر کرنے والے
دوبارہ تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن سب تو پہلے خانہ کعبہ تعمیر کرنے والے آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی سب تو پہلے۔ اور اگر کعبہ شریف کی تاریخ کو پڑھا جائے تو جدوں زمین دے اوتے ہر پاسے پانی پانی سی، خشکی دا ٹکڑا بھی کوئی نہیں سی، اس ویلے جتے اج خانہ کعبہ ہے نا، اس جگہ تے پانی دے اوتے جگ سی، پانی دے اوتے جویں جگ ہوندی ہے، جگ طرح دی کوئی چیز ادوں بھی موجود سی، یعنی خانہ کعبہ دی جڑی جگہ ہے نا وہ پہلے کوئی منتخب کی، وہ پھر سب تو پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتیاں کی مدد نال بنایا، اس کے بعد پھر کئی باری بنے، میرے آقا علیہ السلام کے قبیلے والے قریش والے بھی تعمیر کیتا، اس تو بعد بھی تعمیر ہویا، ایسا حکومت نے بھی ایک بڑی تعمیر کی، وقت چلتا گیا، لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ شریف ایڈیاں برکتاں والا، ایڈیاں عظمتاں والا، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت ہوئی تے مکہ شریف، میرے نبی دی جائے ولادت مکہ شریف سے، اور پھر غور کرنا، میرے نبی دی جائے ولادت چونکہ مکہ شریف میں ہوئی، حالانکہ مسجد اقصی نو بھی بنان والے آدم علیہ السلام یا انہوں نے بیٹے، اور مسجد حرام نو بھی پہلی بڑی بنان والے کعبۃ اللہ بنان والے آدم علیہ السلام، لیکن صدقے جامع بیت المقدس نبیوں کا قبلہ ہے، اس کے باوجود زیادہ کا رجحان بیت اللہ والے انبیاء کرام بھی بیت المقدس ہونے کے باوجود بھی بیت اللہ آتے رہے، مکہ شریف کا سفر کرتے رہے، اس واسطے کہ مکہ شریف وہ شہر ہے جتنے میرے نبی کی ولادت ہے، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ایک مرتبہ یہ مسئلہ بنیا، کئی لوگ آ گیا مسجد اقصی پہلے بڑی، کئی آ گیا مکہ شریف پہلے تعمیر ہو رہا، جدوں اختلاف کیا، اللہ فرمائے ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ فرمایا نہیں وہ میرا گھر جڑا ہے نا مکہ شریف کے اندر وہ تعمیر ہوا، پہلا گھر میرا ہو گیا، یہ مطلب خانہ کعبہ پہلے تعمیر ہوا، بیت المقدس بعد تعمیر ہوا، ان دونوں کے درمیان تقریباً دونوں کے تعمیر کی مدت تقریباً 40 سال بنتی ہے، 40 سال کے اندر اندر دونوں تعمیر ہوئے، جو پہلی مرتبہ کرتا، اور نبی پاک علیہ السلام نے جدو اللہ نے حکم دیتا کہ سونے ہجرت کر جاؤ مکہ چھڑ دے، اس ویلے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، مستدرک امام حاکم کے اندر وہ دعا موجود ہے حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ مینوں مکہ پسند سی، یا اللہ مکہ شہر ہوئے جیڑا مینوں پسند ہے، لیکن تیرا حکم آ گیا کہ اینوں چھڈ کے تو چلے جاؤ، یا اللہ مکہ مینوں پسند سی، تیرے حکم سے چھڈ دیتا، اور اوتھے مینوں ٹھہرائی جیڑا تینوں پسند ہے، اللہ نے میرے نبی کو کتنے ٹھہرایا؟ مدینہ شریف، یہ مطلب مکہ وہ شہر ہے جڑا میرے نبی کو پسند سی، تے مدینہ وہ شہر ہے جڑا میرے اللہ کو پسند۔ ہوں دسو مدینہ مدینہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں؟ میرے دوست مکہ شریف کے اندر کی موجود ہے، خانہ کعبہ موجود ہے، بندہ حج کرنے والے جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف مسجد اقصی بیت اللہ شریف خانہ کعبہ مکہ شریف کے اندر موجود ہے، صفا مروہ مکہ شریف کے اندر موجود ہے، حجر اسود مکہ شریف کے اندر موجود ہے، میدان عرفات مکہ شریف کے اندر موجود ہے، میرے دوست بڑیاں برکتاں نے مکہ شریف دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اینو آباد کیتا، اللہ دی بارگاہ وچ دعا مانگی، یا اللہ میں تیرا جلیل اینو آباد کیا کرنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو نبی پاک علیہ السلام نے یہ مکے دی اندر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جڑا مکہ حرم مکہ ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا،
اور فرمایا مدینہ شریف میں حرم بنایا. ایک کعبہ شریف مکہ شریف کے اندر ایک بندہ مکہ شریف میں بیٹھا ہو خانہ کعبہ شریف کے کول بیٹھا ہو کچھ نہ پڑے بس ویلا بیٹھا ہے خانے کعبہ پر دیکھتا رہے. میرے نبی نے فرمایا نظروں کی لال کعبہ کی عبادت خانے کعبے میں دیکھی جانا کی عبادت یہ برکتہ والا ہے. قربان جاوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا ہے مکہ شریف. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ شریف چڑھیا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ میں کو دے رکھی جڑا تینوں پسند ہے مکہ شریف میں پسند سی. اللہ تعالی نے مکہ شہر میں کنیاں برکتاں بیان کیتیاں کنیاں ضرورتاں بیان کیتیاں. اسے مکہ شہر کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے. اسماعیل علیہ السلام کی قبر بھی ہے حضرت ہاجرہ کی قبر انور بھی ہے. میرے دوست مکہ بڑا والا والا اللہ نے ہمیں تے قسم بیان نہیں کی تھی. اسے مکہ شہر کے اندر بندہ چلا جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ تواڈے وچوں مکہ شریف کے اندر مر جائے فرمایا وہ مر جائے تو مر جاوے فرمایا جڑا مرے گا میں قیامت والے دن وہ دی شفاعت کراں گا. ایڈی برکت والا مکہ شریف اور اے مکہ شریف جتنے میرے آقا علیہ السلام دی نبوت کا اعلان ہوا. اعلان نبوت مکہ شریف ہویا. میرے آقا علیہ السلام کی شادی حضرت خدیجہ کبریٰ مکہ شریف سے. مکہ شریف کے نام میرے نبی دیاں بڑیاں یاداں وابستہ ہیں بڑیاں یاداں وابستہ ہیں. اس واسطے مکہ شریف دی ساڈے واسطے قابل احترام قابل عظمت اور بیت اللہ شریف ایڈیاں برکتاں والا ہے. ایک دے بدلے لاکھ دا ثواب. ایک نماز پڑھو لاکھ دا ثواب ایک نیکی کرو لاکھ دا ثواب. بڑی برکتاں والا ہے. پر میرے دوستا غور کرتے جانا ذرا مکہ شریف دے بارے تے مدینے شریف دی گل کردا جاواں. ہن مکہ شریف دیاں ایک برکتاں نے ایک دے بدلے لاکھ دا ثواب ایک نماز پڑھو تے لاکھ دا ثواب ملتا ہے. میرے دوست مکہ شریف دے اندر زمزم شریف ہے اودی شان کو میں جملے دے اندر عرض کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمزم کا پانی وہ پانی ہے فرمایا جیڑا جس نیت نال بھی پیوے اللہ قبول کرتا ہے. بیماری دے علاج واسطے پیوے بیماری ختم پیاس ختم کرنے واسطے پیوے تے پیاس ختم. میرے دوست جے وہ بندہ کسے کام واسطے پیے کہ میری پرانی حاجت پوری ہو جائے اس نیت نال پیوے تے حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے. ایک وغیرہ والا زمزم شریف بھی مکہ شریف کے اندر اور میدان عرفات جتے حاجی جمع ہوتے ہیں 9 ذوالحج ایک کتے بھی مکہ شریف ایک کدی سوچا میدان عرفات کو میدان عرفات کیوں کہتے ہیں؟ میدان عرفات کو عرفات کا معنی ہے پہچان پہچان والا میدان. کہ یوم عرفہ پہچان والا دن یہ بیک گراؤنڈ کی ہے. جب آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر دانا کھانا اللہ نے زمین میں بھیج دیا. آدم علیہ السلام 300 سال تک روندے رہے. حضرت حوا وہ بھی زمین سے آدم علیہ السلام بھی زمین سے. حضرت حوا نازل ہوئیاں جدہ شہر سے جدہ تو نہ عربی کے اندر داتی نہیں. حضرت حوا ایک ہی آئیاں اس واسطے کا نام ہے جدہ پیدا. حضرت حوا ایک تھے آدم علیہ السلام بڑا ایک دوسرا فاصلہ اور تیجا انسان تے ہے کوئی کسی دو انسان سے 300 سال تک آدم علیہ السلام ڈھونڈتے رہے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے. ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی پاک پروردگار اتنا چر ہو گیا دعا مانگیا مولا کریم جواب کوئی نہیں آیا. یا رب بے حق محمد لما غفرت علی یا اللہ تینوں محمد عربی واسطہ ہی ہن تے معاف کر دے. مستدرک امام حاکم پہ پردہ اپنے استدلال میرے دوست حدیث کی دیگر کتاب والے اندر موجود علی شفانی میں نقل کیتا علامہ ابن تیمیہ میں فتاوی ابن تیمیہ کی جلد 200 حدیث نقل کیتا. مستدرک کے اندر حدیث موجود زرقانی شریف کے اندر حدیث موجود تفسیر البیان کے اندر حدیث موجود. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیارے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ہوگی یا رب بے حق محمد لما غفرت علی یا اللہ محمد عربی کا واسطہ ہی ہے ہن تے معاف کر دے.
300 سال تک روندے رہے، اللہ گل نہیں پوچھی۔ جدوں میرے نبی دا نامی اس میں گرامی آدم علیہ السلام نے لیا اور اللہ فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدم کو محمد دا پتہ کیویں لگا؟ عرض کی یا اللہ پتہ کیویں لگنا سی؟ جدوں تو مینوں پیدا کیتا، میں جنت دے اندر پیدا کیتا، میرے اندر روح ہوگی، میں سجدہ کیتا، جگہ جگہ جنت دے پکیاں پتیاں دے اوپر، جنت دے پتیاں دے اوپر، جنت دی کھڑکیاں تے دروازے تے جنت دے اندر جگہ جگہ تیرے نام دے نال سونا سونا نام لکھیا سی محمد۔ میں سمجھ گیا نام والا اللہ کو بڑا پیارا ہے، ایڈا پیارا ہے، ایڈا پیارا ہے، یہ نام والا نام ہوندا تے میں اللہ تعالی ایڈا پیارا ہے اللہ کو نام والا تے تاں جگہ جگہ جنت دے اندر لکھیا ہے۔ اللہ فرمایا اے آدم تو صحیح سمجھیا ہے، اے نام والا من ایڈا پیارا ہے، لو لا ما خلق ہوگا تے میں انہوں پیدا نہ کرنا ہوندا، میں تینوں بھی پیدا نہ کرتا، میں کوئی شے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ ہے نام مبارک اس دا، یہ ہے نام مبارک اس دا، جس دا کل وسع اگر میں اس نام والے کو پیدا نہ کرنا ہوتا نا، میں کوئی شے پیدا نہ کرتا، میں تینوں بھی پیدا نہ کرتا۔ یارو بات سمجھن والی ہے، وجہ تخلیق کائنات میرے کملی والے اور اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی، میدان عرفات کے اندر اما ہوا نے آدم علیہ السلام نے ملا دیتا، دونوں ایک دوسرے نال ملاقات کروائی، تعارف کروا دیتا، معرفت حاصل ہو گئی۔ جس دن ملے نے دونوں، جس دن دونوں کی ملاقات ہوئی انہوں یوم عرفہ کہتے ہیں، جس میدان کی ملاقات ہوئی انہوں میدان عرفات کہتے ہیں۔ اے میدان عرفات بھی مکہ شریف ہے اور کتنی برکتاں والا شہر ہے، کہ مزدلفہ بھی مکہ شریف ہے۔ ان سمجھ لو کہ حج کا کوئی رکن ایسا نہیں جڑا کسی اور جگہ ادا ہوندا ہوئے مکہ شریف کے علاوہ۔ حج دے سارے ارکان مکہ شریف کے اندر، عمرہ شریف کے سارے ارکان مکہ شریف کے اندر، کوئی ایسا رکن نہیں جڑا مدینہ شریف ادا ہوندا ہو۔ یہ برکتاں نہیں مکہ شریف کے ہور کی اینیاں برکتاں والا شہر ہے۔ پر میرے دوست قربان جاوا اے عظمتاں سنیاں تساں مکہ شریف دیاں، ہن مکہ شریف تے کوئی ہن نہیں آ کہ تسی مکہ شریف دا نام نہیں لیندے، اسی آکھاں گے کملے نا نا انہاں کیا کر اسی مکہ شریف کو مندے ہاں۔ مکہ پاک شانہ والا ایک شہر پتہ کی کہندا کہ مکہ پاک شانہ والا سانو ایتھوں قبلہ لبا، عقل والے ایتھے بھی ساڈے عقل نوں مار دے پوا، کہندے اس کو اگے بھی جانا اگوں مک گیا سچا کعبہ، سردار مدینے تک میں پہنچا مینوں کعبے والا لبا۔ گزارش ہے کہ مکہ شریف عظمتاں والا بالکل مانتے اور عظمتاں بیان کرتے ہیں، لیکن صدقے جاواں کا ہن گل مدینہ شریف دی۔ مدینہ شریف جتنے میرے نبی کو حکم ہویا، اللہ فرمایا سونے اتنے عزت کر جا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف پہنچے کس شان دے نال پہنچے، میرے نبی دے مدنی صحابہ میرے نبی نے انتظام پہ کر دینے، روزانہ پہاڑ تے چڑھ جاندے نے، اج سونا آ رہا ہے، اج آ رہا ہے، اج آ رہا ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے تے کتنی خوشی کی تھی انہوں نے، اور اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے مدینہ شریف کے اندر، مسلم شریف پہ پڑھنا، جلد تو پہ پڑھنا، صفحہ 419 پہ پڑھنا، باب الحجت پہ پڑھنا۔ اللہ دے نبی جب مدینہ شریف پہنچے وسائد الرجال والنساء عند البيوت وتفرق الغلمان والختم بالطرق ينادون
یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ مردوں کا چھتا تے چڑھ گئے، بچے تے جوان گلیاں بازاراں وچ پھیل گئے تے نعرہ کی مار دے سی یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یارا پتہ لگیا کہ تیرا نعرہ یا رسول اللہ اسی مار دے ہاں، یہ ایویں نہیں مار دے، اے تے نبی پاک دے مدنی صحابہ دی سنت ہے۔ تو نعرہ بجیا یا محمد و یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر پہنچ گئے، اور مدینہ شریف کے اندر جب پہنچے عمدہ القاری شرح صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ، آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی کے سوار تھی۔ جب مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے نا، کہ ہر صحابی نے میرے نبی کے غلام نے اپنا اپنا گھر صاف کیا سی کہ ہو سکتا سونا میرا مہمان بن جائے، میرا مہمان بن جائے۔ نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لے آئے، اس صحابہ نے کہا کہ میرے گھر، فرمایا نہیں، میں اونٹنی دی مارا چھڑ دیتا۔ فرمایا حاضی معمورت، اے اللہ دے حکم دی پابند ہے، جتے انہوں حکم ہوئے گا اوتے بیٹھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے، اونٹنی چلتی گئی، مہارا چڑھ دیتیاں، لگاماں چڑھ دیتیاں، چلدیاں چلدیاں اونٹنی چلتی گئی، چلدیاں چلدیاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان آ گیا، وہ سامنے جا کے اونٹنی بیٹھ گئی۔ جب اونٹنی بیٹھی وہ سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام اپنے تک لے گئے، قربان جاواں میرے آقا مدینہ شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس مدینے نو پہلے یثرب آکھیا جاندا سی، ایدا نام سی یثرب۔ یثرب کا معنی کی ہے بیماریاں دی جگہ جتے بیماریاں پھیلیاں نے۔ قربان جاواں جب میرے نبی تشریف لے گئے، میرے نبی نے فرمایا آگے کی طاقت ایتے پائے، فرمایا لوگی یثرب کہتے نے ایتے پائے، ایتے پائے۔ میرے آقا نے ان طیبہ میں فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے ان مدینہ میں فرمایا۔ اس کے واسطے اساڑیاں پرانیاں کئی نعتاں چلدیاں نے، شاہی مدینہ یثرب کے وادی، بھی نہیں یثرب کے وادی یہ کہنا کہ پھر میرے نبی کا اوتے ان کا فائدہ کیوں؟ پہلے یثرب سی، جدو کملی والے کو قدم لا کے پھر یثرب نہیں رہا، وہ مدینہ بن گیا۔ یہ مدینہ شریف نبی پاک علیہ السلام نے جب مسجد نبی مدینہ شریف کے اندر تعمیر ہو گئی، ہن عرض کرتا جاواں نبی پاک علیہ السلام بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لو، باب فضائل مدینہ، پورا باب میں امام بخاری نے کتنی حدیثاں دے اندر موجود نے۔ سنتا جا نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ شریف کی عظمت بیان کی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ میں دعا مانگی، اے پاک پروردگار مکہ بھی تیرا گھر ہے، بیت اللہ بھی پاک پروردگار وہ بھی حرم ہے، انہوں حرم بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، اے مدینے کو حرم بناون لگا تیرا محبوب حرم بناوندا ہے۔ اے پاک پروردگار اج جنیاں برکتاں مکے وچ رکھیاں سن، اونیاں برکتاں مدینے وچ بھی رکھ دے۔ یہ صحیح بخاری دے باب فضائل مدینہ، باب نے امام بخاری نے یا اللہ جنیاں برکتاں مکے وچ رکھیاں سن، اونیاں برکتاں مدینے وچ بھی رکھ دے۔ اس حدیث کے مطابق ہن کی ہویا، جنیاں برکتاں مکہ شریف چ سن انیاں برکتاں مدینے چ رکھیاں، کیونکہ دعا میرے نبی نے مانگی۔ پھر میرے نبی نے دوسری دعا مانگی، پاک پروردگار اے مدینہ شریف ہے، یا اللہ اینو حرم بناون والا میں تیرا محبوب ہاں، مکہ شریف کو حرم بناون والا تیرا خلیل ابراہیم ہے۔ اے پاک پروردگار میں تیری بارگاہ وچ دعا منگدا، اج جنیاں برکتاں مکہ شریف وچ رکھیاں نے او دے نال ڈبل برکتاں مدینے وچ رکھ دے۔ جنیاں برکتاں مکہ شریف وچ رکھیاں سن او دے نال ڈبل برکتاں مدینے وچ رکھ دے۔ یہ دعا کنے منگی؟ میں نہیں منگی، اس محبوب نے منگی جی دی اللہ موڑ دے۔ ہن اس دعا کے مطابق جنیاں برکتاں مکہ شریف وچ نہیں، اونیاں برکتاں مدینہ شریف وچ۔ لیکن اے جڑی اگلی دعا ہے اے دے مطابق جنیاں برکتاں مکہ شریف وچ سن او دے نالوں ڈبل برکتاں مدینہ شریف جا گئی۔ یہ مطلب ہے اوتے ایک دے بدلے لکھ دا ثواب،
مسجد نبی ایک دے بدلے 50,000 کا ثواب سی، لیکن جب میرے نبی نے دعا مانگی یا اللہ جنیاں برکتاں اوتھے سن اونیاں برکتاں ایتھے رکھ دے، ہن ایک دے بدلے کنے دا ثواب لاکھ دا ثواب۔ جدوں یہ دعا مانگی یا اللہ جنیاں برکتاں مکہ شریف رکھیاں نے او دے نالوں ڈبل برکتاں مدینہ شریف رکھ دے، تے ہن ایک دے بدلے کنے دا ثواب؟ 2 لاکھ دا ثواب، ہلے 2 لاکھ تو بھی اگے جا کے حدیث صحیح سند دے نال پہ پڑھدا علامہ ناصر الدین البانی جی دی تحقیق مکہ شریف اور مدینہ شریف سعودیہ والے بھی منگتے ہیں، ساڈے پاکستان کے اندر بھی غیر مقلدین اور یہ مرزا جیل جو کہ سارے منگتے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی نے حدیث نقل کی تھی سلسلہ الاحادیث صحیحہ کے اندر اور دیگر حدیث کتابت کے حدیث موجود۔ ایک صحابی او جان لگے نا مسجد اقصی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ذرا مسجد اقصی جانا ہے، فرمایا تو کوئی کام میں نہیں، پھر کادے واسطے جانا ہے؟ میرا پروگرام ہے میں اتنے جا کے نماز پڑھا مسجد اقصی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہن مسجد اقصی کے اندر ویسے حدیث کی ہے ایک دے بدلے 1000 نماز کا ثواب، مسجد اقصی کے اندر ایک دے بدلے 1000 کا ثواب۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتنے کوئی کاروبار نہیں یا رسول اللہ، کوئی کام میں نہیں یا رسول اللہ، صرف میرا ارادہ کہ میں اتنے جا کے نماز پڑھا گا۔ فرمایا میری مسجد پڑھ لے، اب میری مسجد نبی پڑھ لے، آقا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا مسجد اقصی ایک نماز جڑا پڑھے انہوں 1000 کا ثواب سے، جڑا میری مسجد ایک نماز پڑھے انہوں مسجد اقصی کے اندر 1000 نماز پڑھ کے برابر ثواب۔ ہن 1000 ضرب 1000 کرو تو پھر کتنا جواب آتا ہے؟ 10 لاکھ۔ گویا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کے بدلے اس حدیث کے مطابق 10 لاکھ کا ثواب ہے۔ عظمت ہے مدینہ شریف۔ میرے دوستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی عظمتاں بیان کی دیا۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ اتنا پیارا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آپ بہینہ بہی کی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ فرمایا لوگوں سن لو، فرمایا میرے گھر کے منبر کے درمیان کا جڑا ٹکڑا ہے نا، فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے نا۔ آقا علیہ السلام کا گھر مبارک کتے سی جتے اج آپ کا گنبد خضرا ہے، جتے روضہ انور ہے، اتوں لے کے آپ کا منبر شریف جتے آپ بنا پڑھاندے سن، فرمایا اس تو لے کے اتوں تک، فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ کے جنت کے باغاں وچوں باغ۔ اے تاں مسجد نبوی کے اندر کچھ ایریا ایسا ہے جنہوں آکھیا جاتا ہے ریاض الجنہ یعنی جنت اللہ۔ اچھا اوتھے نفل نہیں پڑھن دے، اوتھے بھی سنیا ہے اگے تے جائیدا سی نا واری آ جاتی، ہن پتہ لگا کہ اوتھے ٹوکن چلدا ہے، ایک بندہ دس رہا سی کہ ٹوکن بھی چلدا ہے یعنی واری نہیں ہونی، جگہ تھوڑی ہے پڑھنے والے بہت ہیں۔ تو سن 2012 کے اندر جب میں گیا مینوں کافی ٹائم ملتا رہا وہ نماز پڑھنا، اور ریاض الجنہ کے اندر کسی نے کسی بزرگ نے پوچھا جناب جو ریاض الجنہ کے وچ بندہ داخل ہوگا تو کیڑی دعا مانگنی چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ریاض الجنہ مطلب کہ یہ جنت کا باغ ہے، جدوں تو جنت دے وچ داخل ہو گیا اوتھے دعائیں مانگی یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جنوں میں جنت چ داخل کروں طرح میں کڑدا نہیں، یا اللہ اج میں جنت چ آ گیا ہن مینوں قیامت والے دن بھی جنت چ نہ کڈی۔ فرمایا مینوں جنت چ نہ کڈی، یہ دعا مانگیا۔ اور پھر جڑا بندہ روزہ نور تے جاتا ہے کتنا خوش قسمت ہے۔ اللہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سونیا جڑا بندہ اپنی جاناں تے ظلم کر لوے، سونیا تیری بارگاہ تے آ جاوے، ایتھے آ کے گناہاں دی معافی منگے، سونیا تو بھی سفارش کر دے، اللہ نو ضرور بخشن والا پائے گا۔
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اللہ نے فرمایا۔ آقا علیہ السلام کا جدو وصال پر انوار ہویا، آقا علیہ السلام کی قبر نبر وہی جگہ بنی جڑا اماں عائشہ کا حجرہ مبارک ہے۔ وہ دی وجہ کہ جدو وصال پر انوار ہویا تو اس گل تے بحث ہوئی، میٹنگ ہوئی کہ آپ کو دفن کتے کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود نبی پاک علیہ السلام کو سنیا سی کہ نبی کا جنازہ چکیا نہیں جاتا، جتنے موت آوے اتنی انہوں دفن کیا جائے۔ لہذا آقا علیہ السلام نے اتنے حجرہ ایسا ہی دفن کیا جائے، اتنے دفن کر دیتا گیا میرے آقا علیہ السلام۔ ان روزہ انور میرے دوست نبی پاک علیہ السلام دے بارے اللہ فرماتا ہے سونیا جڑا اپنی جاناں تے ظلم کر لے تیری بارگاہ تے آ جاوے ایتھے آن کے گناہاں دی معافی مانگے اونوں معاف کر دیاں گا، میں بخش دیاں گا، تو میں سفارش کر دے میں اونوں معاف کر دیاں گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے بارے یہ جدوں یہ روایت ہے امام ابن کثیر نے بھی نقل کی تھی، امام قرطبی بھی نقل کی تھی، شیخ عبداللہ معتز دہلوی نے بھی اس کو نقل کیتا جس کو قلوب دے اندر دیگر مفسرین نے بھی نقل کیتا، میرے دوستہ مفتی شفیع تفسیر معارف القرآن کے اندر بھی نقل کیتا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال پر انوار ہو گیا، وصال سے 3 دن بعد ایک دیہاتی ایک پینڈو عرب کے اندر کہندے نے عرابی، عرابی دا ترجمہ کیا جاتا ہے پینڈو دیہاتی۔ عرابی نبی پاک علیہ السلام دی قبر انور تے آ گیا، رو رو کے کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا میں اللہ کا قرآن پڑھیا تے جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر لئیے غلطی کر لئیے گناہ کر لئیے سونیا تواڈی بارگاہ تے رہیے تے معافی کر جاتی ہے۔ ایک بھی بار میں تواڈی بارگاہ تے آ گیا اور سونیا ہن معافی چاہیے تے گناہاں دی پن چک کے اور بس تواڈی بارگاہ تے آ گیا اور معافی کرنی چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں ایڈے درد نال ہویا ایڈے درد نال ہویا رب انور جو ہمارا بھائی میری قبر تے آن کے گناہاں دی معافی مانگنے والا وہ پھیرا لگا تو جا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر چھڑے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کی الفت میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے مدینہ شہر کی پیارا سے حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام جدو سفر پہ جاندے نا جدو واپس تشریف لے آندے تے مدینہ شہر تے در و دیوار نظر آتے نا تے سواری کو تیز کر دے جلدی جلدی مدینہ شریف تو پھر ایسے کرتا تو کملی والے تے روزہ انور تے بندہ جاوے تے گناہ دی معافی لگ جاتی۔ آج کل تبلیغ یہ کیتی جاتی ہے بلکہ کتنا جیل بھی وہ کلپ میں سنو کہ اتوں تک کہیں جائے کہ میں سعودیہ حکومت کو گزارش کرتا ہوں کہ گنبد خضرا نو گرا دیتا ہے، استغفر اللہ، گنبد خضرا نو گرا دیتا جائے یہ بدعت ہے۔ کوئی ایڈے ایڈے محدثین اوتھے رہے، امام مالک اوتھے رہے، کتنے کتنے محدثین آپ ہی اوتھے رہے، ایک کسی کو خیال نہیں آیا وہ کہتا گنبد خضرا نو گرا دیتا ہے۔ جی میں نجدی حکومت نے باقی گنبد گرائے سی نا وہ کہنا میں مشورہ دینا انہوں نے گرا دیا، لیکن یاد رکھو ایک گنبد خضرا جڑا ہے نا یہ قیامت تک رہنا، ان کوئی گرا نہیں سکا، حکومتیں بدل دیا رہنگیاں لیکن گنبد خضرا اپنی شان و شوکت کے نال رہنا۔ اور پھر ایک گنبد خضرا میرے نبی دا روضہ انور، لوگ یہ کہتے چلو ٹھیک ہے مدینہ کی بڑی شان ہے اس احترام ہی بڑا کرتے ہو، پچھلے لوگوں نے دیکھ لو
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ اللہ کا حکم کی ہے وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی کا موت کا وقت آ جائے نہ ایک گھڑی آگے کی جائے گی نہ پیچھے کی جائے گی۔ پر قربان جاوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے عمر فاروق دعا کی مانگتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ یا اللہ موت ہوئی تے شہادت دی دیوی موت ہوئی تے اپنے نبی دے شہر وچ دیوی۔ عاشق جڑے نے انہاں کو نظریہ یہ ہے عاشق پتہ کی کہندے ہیں ملک الموت میں موت کو اے نہیں ڈرتا اے ملک الموت میں موت کو نہیں ڈرتا جو کچھ کھیت نہ کھیتتا اے ٹنگ جامی یہ میں امر ہوئے ہمیں کری یارا میرا کے اندر پودا ایک انگ جامی میرا کے اندر پودا انگ جامی تینوں تیری برباد دبا سکائی ایک میری مراد بھی رنگ جامی لیکن سردار جاتا جاتا مدینے آئے لنگ جامی وہ لیکے اڑے سردار کی روح جس دم یہ جاتا جاتا مدینے آئے لنگ جامی۔ اور پھر مدینہ شریف ہو گئے ایک وقت ہونا ہے مکہ شریف نے جیتے گڑا دو تسی کو گئی ہو کرو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اے او لوگ نے جڑے ہندوستان کے اندر علم حدیث لے آنے والے اگر یہ لوگ ہندوستان سے نہ ہوندے علم حدیث اتنے نہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب کو پہلے فارسی زبان سے قرآن پاک کی تفسیر کی فارسی زبان جیدہ نام ہے تفسیر عزیزی اس کے اندر نقل کر دینے نبی پاک علیہ السلام کی دا فرمان انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کی خانہ کعبہ جڑا ہے نا انہیں بھی تے میدان معاشر سے ہونا ہے خانہ کعبے میں میدان معاشر سے جانا جائے گا کدھا آئے گا فرشتے نور تے زنجیر پا کے ایک خانہ کعبہ شریف میدان معاشر کی تجدید آج مسجد اقصی ہے بیت المقدس اتنے میدان معاشر قائم ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے نور دیاں زنجیراں پا کے کعبہ اللہ نو لے کے جان گے جدو میدان معاشر ہو جان گے سدھے نہیں جان گے پہلے میرے روضہ احمد آن گے میری قبر احمد آن گے کعبہ آن کے منو سلام آکے گا السلام علیکہ یا محمد فرمایا میں سلام کا جواب دیا گا نارے پوچھا گا اے کعبۃ اللہ تو بیت اللہ ہے تو کعبۃ اللہ ہے دس میری امت واسطے کی تائی عرض کرے گا سونیا ان کر لو جنہ نے میرا جواب کر دیا انہوں میں بخشا لے گا جنہ جواب نہیں کر سکیا انہوں کسی بخشا لے تاج تاجدار بریلی بولے شفاعت کرے تو حشر پہ ذاتی شفاعت کرے تو حشر پہ ذاتی اتا سوا تیرے کس کو یہ قدرت میری ہے اس سوا تیرے کس کو یہ قدرت میری ہے میں سرکار کہتے مداتب ہے معاشر میں سرکار کہتے کہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے کہ تیری رہائی کی چٹھی
مدینہ شریف کے اندر کیڑے کیڑے بزرگ تشریف لے آئے کدا کدا تشریف لے آئے یہ بڑے نورانی کے بڑے پیارے واقعات لکھے گئے اور مدینہ شریف کے اندر کیڑے کیڑے بزرگ تشریف لے آئے کدا کدا تشریف لے آئے یہ بڑے نورانی کے بڑے پیارے واقعات لکھے دے واسطے ایک الگ نشست چاہیے تے میں ابھی صرف حدیثاں پڑھ کے تھوڑے سامنے فضائل بیان کیتے ہیں ہر میں شریف ہیں دے انشاءاللہ کبھی ہن چونکہ موضوع اہم تھوڑے وہ آ رہے ہیں وہ چلنے نے کبھی انشاءاللہ یہ موضوع رکھا گے کہ مدینہ شریف آنے والے نے کیفیات کی سن مختلف بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں لیکن میں واقعات کا سارا کٹ رہا احادیث پڑھ کے تمہیں سنائی نے لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ جہاں میں حدیث سنا دیتی ہیں اینی صرف مکہ مدینہ کے بارے میں حدیث کے درجنوں کے ساتھ لیکن میں چاہتا پڑھ کے تھوڑی خدمت کے اندر کیونکہ سارا پروگرام تقریباً 60 منٹ کا ہوتا ہے وہ اندر اپنا پروگرام سمیٹنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا میرا سب کا ناصر ہوئے آخر دعوانا